کام وہ لے ہی لیا تم کو جو راضی کیا، کام وہ لے ہی لیا تم کو جو راضی کیا، ٹھیک ہے نا میرا رضا، ٹھیک ہے نا میرا رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علم غیب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو ناک، نہ آنکھ، نہ کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل بداہتاً عقل میں آ سکے۔ غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے، دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکیں۔ پہلے غیب کی مثال جیسے جنت و دوزخ، اللہ پاک کی ذات و صفات، عالم یعنی دنیا کی چیزیں، قرآن کی آیات دے کر ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے غیب کی مثال جیسے قیامت کا علم کہ کب ہوگی، انسان کب مرے گا، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بدبخت ہے یا نیک بخت، یہ علم غیب کی دو قسمیں ہوئی۔ اب قرآن پاک کی آیت پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان تین آیات قرآنیہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے۔ بخاری شریف جلد اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل اہل الجنۃ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا پس ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں کو پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد اول کتاب بدء الخلق کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے واقعات کی خبر دی۔ نمبر ایک، عالم یعنی دنیا کی پیدائش کی ابتدا یعنی شروعات کس طرح ہوئی۔ نمبر دو، عالم یعنی دنیا کی انتہا کس طرح ہوگی، یعنی روز اول سے قیامت تک ایک ایک ذرہ قطرہ کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک مسلم شریف جلد دوم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مصرع فلان یضع یدہ علی الارض ہا ہنا قال فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنے دست مبارک کو ادھر ادھر زمین پر رکھتے تھے۔ راوی نے فرمایا کہ کوئی بھی مقتولین میں سے حضور کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا برابر بھی نہ ادھر ہٹا نہ ادھر ہٹا۔ خیال رہے کہ کون کس جگہ مرے گا، یہ علم غیب رسول ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہونے سے پہلے میدان بدر کے اندر ایک دن پہلے ہی آپ صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ،
ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر۔ ان احادیث کے اندر اور بالخصوص یہ آخری حدیث پاک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی حضور نے ان کو ان کی شہادت کی خبر دی، کیونکہ آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شہید ہوں گے، لہٰذا معلوم ہوا کہ آنے والے دنوں کی خبر وہی دے سکتا ہے جو علم غیب پر آگاہ ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، مگر اسی کے ساتھ حدود ادب میں رہتے ہوئے اس کا بھی ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترازو یا پیمانہ نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو تولا جا سکے۔ بس اس بارے میں ہمارا آخری فیصلہ یہی ہے کہ دینے والا پروردگار جانے یا لینے والے احمد مختار جانے۔ اب یہ کہنا کہ سرور کونین یہ جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، اتنا جانتے تھے، کتنا جانتے تھے، اس کہنے کو ہم گستاخی اور بے ادبی تصور کرتے ہیں، گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کا علم ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم، اور یقیناً نہیں معلوم، لیکن وہ علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو وہ سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے بطور نتیجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ذاتی علم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی علم ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن سے علم غیب کا انکار ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب ذاتی کا انکار ہے، یعنی خدا کے سوا کسی کو بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے، اور وہ آیات قرآنی جن سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب عطائی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد بھی کوئی اگر یہ بکواس کرے کہ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، حد تو یہ ہو گئی لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ پیغمبر اسلام کو کل علم غیب نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا تھا، اور اگر بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں تو پھر اس میں رسول اللہ ہی کو کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر جانور پاگل بچے کو بھی حاصل ہے، العیاذ باللہ من ذالک۔